یہ بات ثابت ہے جب رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لاڈلے صحابی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لاڈلے جن کو کہا جائے، اور ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست یہ فرمایا انی احبک یا معاذ، کہ یا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ فرمایا چونکہ انی احبک یا معاذ فقل اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، میں تم سے محبت کرتا ہوں تو اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور بڑے عجیب واقعات ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور محبت کے جانبین سے، تو بڑے لاڈلے صحابی، لیکن دین کے لیے ضرورت تھی کہ ان کو یمن بھیجا جائے۔ یمن میں حاکم بنا کر بھی بھیجنا تھا، وہاں جا کر وہ حاکم بھی بنتے، قاضی بھی بننا تھا، اور وہاں کا انتظام بھی سنبھالنا تھا، کیونکہ وہ علاقہ مسلمان ہو چکا تھا بڑا حصہ، اور وہاں پر کسی حاکم کی ضرورت تھی۔ اور اسی موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے معاذ میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، بتاؤ کہ تم لوگوں کے درمیان فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق فیصلے کروں گا۔ کہا اگر قرآن میں نہ ہو وہ بات تو کیا کرو گے؟ تو فرمایا آپ کی سنت کے مطابق، بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے پوچھا اگر اس میں بھی نہ ہو، کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے جو قرآن میں بھی مذکور نہیں اور میری سنت میں بھی موجود نہیں، تمہارے علم میں نہیں، پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا اجتہد رأیی یا برأیی، کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یعنی کوشش کروں گا، قرآن و سنت کے اصولوں کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ مسئلہ نکالوں اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کروں۔ وہیں سے یہ اجتہاد کا لفظ چلا ہے حضرت معاذ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو آج پتہ نہیں لوگ کیا کیا معنی اس کو پہناتے ہیں اجتہاد کو، اور عجیب عجیب تصورات لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں۔ اصل اس کی یہ ہے کہ حضرت جہاں قرآن میں کوئی حکم نہیں، جہاں حدیث میں کوئی حکم نہیں، تو اس وقت قرآن و حدیث کے جو اصول ہیں ان کی روشنی میں کوئی مسئلہ مستنبط کرنا، یہ ہے اجتہاد۔ تو حضرت معاذ سے آپ نے جاتے جاتے یہ ایک بہت بڑا اصول جو ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت تک پہنچا۔ تو جب یمن بھیجا اور روانہ ہونے لگے حضرت معاذ ابن جبل، تو ان کو سواری پر بٹھایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لگام لے کر ساتھ ساتھ چلے۔ حضرت معاذ گھوڑے پر یا اونٹ پر، مجھے اب یاد نہیں گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، اس کے اوپر سوار ہیں حضرت معاذ ابن جبل جانے کے لیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کے لیے اونٹ کی مہار یا گھوڑے کی لگام ہاتھ میں لے کر ان کو پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ سارا مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے یمن کی طرف، اور جب اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنہوں نے صاف صاف کہہ دیا انی احبک یا معاذ، تو کیا کیفیت ہوگی جدا کرتے ہوئے؟ اب یمن وہاں سے بہت بڑا فاصلہ تھا، یہ نہیں ہے کہ آدمی
1 گھنٹے میں ہوائی جہاز میں سوار ہوا اور وہاں پہنچ گیا. گھوڑوں اور اونٹوں سے سفر ہوتا تھا. تو حضرت معاذ کے دل پر بھی اثر تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بھی اثر تھا کہ یہ مجھ سے دور جا رہے ہیں. تو کچھ دیر ساتھ چلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ چلے. اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ اے معاذ، شاید آج کے بعد تم مجھ سے مل نہ سکو اور میری قبر پر آؤ. آج کے بعد تم مجھ سے مل نہ سکو اور میری قبر پر آؤ. یہ جملہ فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک ضبط کیے بیٹھے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کو، جب یہ جملہ سنا کہ اب اس جلوے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ اب نصیب نہیں ہونا، تو نہ جانے کب سے آنسو چھپائے بیٹھے تھے. آنسوؤں کی لڑی بن گئی، رونے لگے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت تھوڑی دیر کے لیے حضرت معاذ کی طرف سے چہرہ پھیر کر مدینے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. یعنی اس کیفیت میں اور اس جدائی کی کیفیت میں، اس محبت اور عشق کے عالم میں حضرت معاذ کو دیکھنے کے بجائے کہ جس سے تربیت پر اور بھی اثر ہو، آپ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تاکہ معاذ ابن جبل کو روتا ہوا نہ دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر فرمایا کہ اے معاذ، جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ مجھ سے قریب ہے. جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ مجھ سے قریب ہے، اور میں اس کو خوشخبری سناتا ہوں چاہے جسمانی طور پر وہ کتنا دور ہو. یہ بات آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی جب ان کو یمن